اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کریم کے احسانات کا کوئی حد و حساب نہیں، ہر فرد پر اس کے بے پناہ احسانات، اس کی دی ہوئی نعمتیں ہر فرد بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ ایک نظر کی نعمت کو ہی دیکھ لیں، سماعت کو دیکھ لیں، قوت گویائی کو دیکھ لیں، ایک ایک شعبے کا اندازہ کیجئے، بے پناہ نعمتیں ہر میر و فقیر کے پاس ہیں۔ لیکن انسانی مزاج عجیب ہے، اکثر لوگوں کو شکر کرنے کی بجائے اللہ کریم سے شکایت رہتی اور اپنی خواہشات پہ، اپنی آرزوؤں پہ سب کچھ لٹائے ساری زندگی حسرتوں سے لبریز گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ یہ زندگی بھی حسرتوں کی نظر ہو جائے اور آئندہ زندگی کا بھی کچھ نہ بن سکے۔ یہ دنیا ایک ہی بار ہے، سنہری موقع ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ ساری تعمیر آخرت اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اللہ کریم کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر حضور کا زندہ معجزہ اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ صرف معنی سمجھ لینا، مفہوم جان لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل بڑی بات یہ ہے کہ اس پر یقین ہو، اعتماد ہو، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ کریم حکم دے رہے ہیں اپنی کتاب میں، کتاب اللہ
ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک بحر بے کراں سمندر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک محاورہ ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، باقی سب تو تماشا ہے، پتلی تماشا ہے۔ اس کا کلام بے مثل بے مثال ہے، جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی صفات ہیں۔ کلام الہی بھی صفت باری ہے اور یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا احسان شمار کرتے ہوئے اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے تفسیر قرآن لکھی، اسرار التنزیل۔ اس کا بھی ایک عجیب نظام تھا، پورے سال میں صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا میں تفسیر لکھا کرتا تھا۔ رمضان شریف گزر جاتا، دوسرے دن اگر میں لکھنا چاہتا بھی تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر اگلے رمضان میں جیسے رمضان آتا پھر قلم شروع ہو جاتا۔ تو یوں 10 جلدیں 12 سالوں میں لکھی گئی۔ 3 پارے ایک جلد میں کم و بیش ہو جاتے تھے، 10 جلدیں بنی، پھر آج کل اس کی 6 جلدیں بنا دی گئی ہیں۔ تو 12 سال لگ گئے، 2 سال درمیان میں کسی بیماری کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئے، تو 12 سال میں مکمل ہوئی۔ پھر پنجابی تفسیر شروع کی، الحمدللہ 28ویں پارے میں چل رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ تشریح۔ پھر جمعے پہ تقریری تفسیر شروع کر دی، تو وہ بھی اب 8واں پارہ اس کا چل رہا ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ کریم نے احسان فرمایا، ترجمہ لکھنے کی توفیق ہوئی۔ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 9 بجے بیٹھ کر 3 بجے تک 6 گھنٹے مسلسل میں لکھتا رہتا تھا اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، حالانکہ مجھ سے زیادہ لکھا نہیں جاتا۔ خط کا جواب بھی اکثر دیتا نہیں ہوں جب تک کسی میں کوئی جواب طلب چیز نہ ہو، اور کوئی جواب طلب بات ہو تو 2-3 سطروں میں زیادہ سے زیادہ لکھتا ہوں، لیکن 6 گھنٹے مسلسل لکھتا رہا، الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ 3-4 بار تفسیر اور ترجمے کے اعتبار سے سارے قرآن کریم کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سارے قرآن کریم کا حاصل جو میں سمجھ سکا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق استوار ہو جائے، اللہ کو اللہ مانے، ویسا مانے جیسا وہ ہے۔ اور یہ تعیین فرماتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ذات اور اس کی صفات کو کیسے مانا جائے۔ جب اللہ کو اللہ مان لیا جائے، یہ نصیب ہو جائے، پوری زندگی بدل جاتی ہے، ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ کو قادر بھی مانے، اپنا رازق بھی مانے، اپنا مشکل کشا بھی مانے، بیماری سے شفا دینے والا بھی مانے، ہر کام ہر وقت ہر جگہ وہی کر رہا ہے، یہ سمجھ آ جائے تو سب سے پہلی بات جو ہے غیر اللہ سے جان چھوٹ جاتی ہے، بندہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بہت مشکل کام ہے اس دنیاوی زندگی میں غیر اللہ سے جان کو۔ غیر اللہ کبھی انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں، کبھی امیدوں کے روپ میں ہوتے ہیں، کبھی خواہشات کے روپ میں ہوتے ہیں۔ تو جو انسانوں یا بتوں یا مجسم خدا جو ہیں ان سے جان چھڑانا بھی مشکل ہے، لیکن سب سے مشکل اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے جو
معبود بنے ہوئے ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے نشاندہی فرمائی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ اب خواہش کو مجسم کر کے سامنے کوئی آگے سجدہ نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کی جائے، اسے مانا جائے، تو اللہ فرماتا ہے اس نے اس کی عبادت کی، میری چھوڑ۔ یہ آخری کام ہوتا ہے جس کی توفیق اللہ دے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سارا قرآن اس کی تفصیل ہے، جو کچھ قرآن نے بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا جو ماحصل ہے، خلاصہ ہے، وہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور اس بسم اللہ کا جو خلاصہ ہے وہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے، چونکہ یہ پہلی بے جو ہے یہ بائے تلبس ہے، جوڑنے والی بے ہے، اور سارے قرآن کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کو مانو، اور جب مانو گے جیسا وہ ہے تو پھر نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کو مان لیا جائے جیسی اس کی ذات، جیسی اس کی صفات، جیسی اس کی شان ہے، تو بندہ نافرمانی کا سوچ نہیں سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ اصل مسئلہ اسی ماننے کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، جتنا ہو سکے کرو، پورا زور لگا دو، زندگی کے پورے وسائل اس بات پہ صرف کر دو کہ میرا پروردگار، یہاں اس میں ذات استعمال نہیں فرمایا کہ اپنے اللہ کی رضا کی طرف دوڑو، رب فرمایا ہے، یعنی وہ تمہارا خالق بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، اور اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ہر نعمت تمہارے پاس اس کی دی ہوئی ہے، لہذا اس کی بخشش کی طرف پوری ہمت خرچ کر دو۔ اور اس کی بخشش کیا ہے؟ وجنہ، اس کی بخشش کا مظہر، رسید جسے آپ کہہ لیں، سند کہہ لیں، وہ جنت ہے۔ ارضها السماوات والارض، یہ ارض و سما جتنا تو اس کا عرض ہے، طول کتنا ہوگا، بہت وسیع جگہ ہے اللہ کی۔ اعدت للمتقین، اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب اللہ کریم دوزخ سے منع فرماتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں دوزخ میں مت جاؤ، تو وہاں ارشاد ہوتا ہے اعدت للکافرین، دوزخ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اور تم کلمہ پڑھنے کے بعد کافروں جیسے کام کر کے دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے لیے تو نہیں بنی، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ اور جنت کے لیے فرماتا ہے کہ جسے تقوی نصیب ہو، تقوی کے بہت سے مطلب کیے گئے ہیں، لیکن مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا دلی تعلق اللہ سے ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ اسے نافرمانی سے روک دے، اللہ کی ناراضگی برداشت نہ کرے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو وہ اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے منتیں مانتے ہیں، یا اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے، میں 10 لاکھ تیرے نام پہ خرچ کر دوں۔ اسی آرزوؤں میں انہی میں عمر گزر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تقوی نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ تمہارے پاس 2 پیسے ہیں تو 1 پیسہ اللہ کی راہ پہ دے دو، وہ تمہیں 4 دے دے گا۔
تم پھر اس میں سے 2 پیسے دے دو، وہ تمہیں 8 دے دے گا، اعتبار تو کرو اس پہ۔ اور تم اس انتظار میں رہو کہ پہلے وہ ڈھیر سارے دے پھر اس میں سے کچھ ہم دیں گے، تو اتنا محتاج تو وہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کی فلسفی الٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز مل گئی نہ پھر اللہ کے نام پہ خرچ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، متقی وہ ہیں کہ ان پر فراخی ہو تو بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تو بھی تھوڑا صحیح لیکن جو پاس ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ میری راہ میں بھی دے دیں۔ اور اس چیز کو پہلے رکھا، کیونکہ دنیا اس زندگی میں انسان کی محبوب ترین چیز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی 10 نسلیں بھی خرچ کرتی رہیں تو ان کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اتنا کچھ وہ جمع کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اژدہوں کی طرح ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرف پھنکار رہے ہیں کہیں سے کچھ مل جائے، ان کی بھوک مٹتی نہیں۔ یعنی اب اگر اس کے بعد وہ 1 پیسہ بھی نہ کمائے تو ان کی 8-10 نسلیں بھی خرچ کرتی رہیں تو اتنی دولت جمع کر چکے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹا باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتا ہے، 2 سال 4 سال بعد اسے قبرستان لے جاؤ، اگر قبر پر کتبہ نہ ہو، نام نہ لکھو تو قبر تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ پیچھے جو عیش کریں گے وہ تمہیں کب یاد کریں گے، کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ تو اس مرض کا علاج اللہ نے بتایا کہ متقی وہ ہیں جنہیں دنیا کی دولت سے محبت نہیں ہوتی بلکہ میری رضا کی طلب میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا خرچ کر دیتے ہیں، امیر ہوتے ہیں زیادہ ہوتا ہے زیادہ میں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور چوری چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے دولت کی ہوس اور انسانی مزاج کا ایک پہلو جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، کہاں سے ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، اس میں مرضایا کر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قوت شہوانیہ، یعنی خواہشات میں ایک خواہش کا نام شہوت ہے۔ شہوت سے مراد ہوتی ہے دنیا کی لذتوں کی طلب، تو اسے قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ مال جمع کرنا ہے، لوٹنا ہے، حلال حرام جائز ناجائز۔ فرمایا متقی وہ ہیں جو اس قوت پہ قابو پا، مال جمع نہیں کرتے، مزدوری سے، محنت سے، تجارت سے کماتے ہیں اور پھر اس میں سے میری راہ میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ کریم راضی ہو۔ زیادہ ہو تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہو تو کم خرچ کر دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری قوت ہوتی ہے غضبیہ۔ یہ 2 قوتیں انسانی زندگی کے بہت بڑے محرک ہیں۔ ایک لالچ میں انسان پتہ نہیں کیا کر گزرتا ہے، دوسرے غصے میں پاگل ہو کر وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کی اسے خود بھی توقع نہیں ہوتی۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو ان کی نگاہ میری عظمت کی طرف جاتی اور اپنی حیثیت دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ میرا غصہ کیا کرے گا، اگر اللہ کریم ناراض ہو گئے تو پھر کیا کروں گا۔ یعنی دولت کے لالچ میں نہیں پڑتے، دنیا حلال اور جائز طریقے سے کمانا درست ہے، اللہ دولت دے تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر بنانا، اولاد کو اچھی تعلیم دینا، سب درست ہے جائز وسائل سے، لیکن صرف یہی نہیں، ان جائز وسائل سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں تاکہ دولت کا جو عشق ہے وہ دل میں نہ جم جائے، دولت کی محبت دل میں نہ جم جائے،
اسے جائز وسائل سے کمائے، استعمال بھی کرے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، پوشیدہ بھی کرے، اعلانیہ بھی کرتا رہے۔ اور جب غصہ آئے تو اس کی نظر میری عظمت پہ جائے کہ میرا غصہ کیا، میں کیا اور میری حیثیت کیا۔ اگر میں غصہ کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہوں، میں غصہ کر کے کسی کا نقصان کر دیتا ہوں، میں غصہ کر کے کسی کی بے عزتی کر دیتا ہوں، تو اگر وہ کریم غصے میں ہو گیا، ناراض ہو گیا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اپنا غصہ پی جائے، برداشت کر جائے۔ اور جب یہ دو صفات حاصل ہو جائیں تو پھر ایک صورت بن جاتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میرے بندوں سے درگزر کرتے ہیں، خود معافی کے طالب ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو میری رضا کے لیے ان سے درگزر کر جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ان خواہشات پہ اگر بندہ قابو پا لے تو اس میں خلوص آ جاتا ہے۔ وہ جو عبادت کرتا ہے وہ بھی خلوص سے کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی خلوص سے کرتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ بھی کھری کرتا ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے بندوں سے اللہ کریم پیار کرتے ہیں، انہیں محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ انسان ہی ہے اور دار دنیا میں نفس بھی ہے، شیطان بھی ورگلانے والا ہے، پھر ماحول اور معاشرہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ یہ ماحول اور معاشرہ شیطان سے بھی بڑا فیکٹر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ شیطان تو صرف مشورہ دیتا ہے، دل میں ایک بات القاء کر دیتا ہے۔ انسان جب برائی پہ آتا ہے تو وہ آپ کے سامنے عملاً برائی کرتا بھی ہے، کبھی آپ کو پکڑ کر برائی کی طرف کھینچتا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو شیطان بن جاتا ہے نہ، وہ ابلیس کی اولاد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اگر معاشرہ ہی شیطانوں سے بھر جائے، ذرا دنیا پہ نظر دوڑائیں، پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھیں، دنیا کفر کو دیکھیں۔ اگر دنیا اسلام میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو دنیا کفر میں کیا کچھ، یہ کیا ہے؟ ساری شیطنت ہے، اور یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اللہ بچانے والے ہیں۔ اگر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن بتقاضائے بشریت کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ان بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ ایسے لوگ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو، نہیں مزہ نہیں آیا۔ ہم فاحشہ یا فواحش یا فحش بات کس کو کہتے ہیں؟ جو شریف انسانوں کو بہت بری لگے، اچھی نہ لگے، اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو دیکھنے سننے والوں کو اچھا نہ لگے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے، اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ تو پھر فاحشہ کا ترجمہ ہوگا کہ ایسے کام جو اللہ کو پسند نہ آئے، وہ سارے فاحشہ ہیں۔ یعنی فاحشہ کا ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ اللہ کریم کی پسند کے خلاف ان سے کوئی کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھے۔ اپنے آپ پر کون ظلم کرتا ہے؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑ لیتا ہے۔ تو ماحول ایسا ہے،
شیطان سرگرم عمل ہے، انسانوں میں سے اکثریت اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ یہاں تو اب یہ عالم ہے کہ ارض پاک میں نام ہمارے ملک کا پاکستان ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہو نا تو اس میں بھی اگر اشتہار آ جائے تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ اشتہار صابن کا ایک خاتون آدھی ننگی دکھا دیں گے، وہ نہاری صابن، یار کو خدا کا خوف کرو۔ سارے اشتہار اسی طرح کے، یعنی ان میں اتنی بے حیائی ہے جس کا کبھی یہاں تصور بھی نہیں۔ اور عجیب بات ہے، خبر نشر ہو جائے گی جی فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، 60 بندے مر گئے، 70 زخمی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اشتہار آ جائے گا، اس میں ناچ گانا شامل ہو۔ پہلے وہ رو پیٹ رہے تھے، پھر ناچ گا رہے ہیں، پھر اشتہار ختم ہوگا، پھر وہی دردناک خبریں شروع ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں آوارہ ہو گئی ہے قوم، اور اس کے ساتھ یہ مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عالم ہے تو غیر مسلموں کا کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی اللہ کی پسند کے خلاف حرکت سرزد ہو جائے یا کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے؟ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق میں سے بھی ہم ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کی مخلوق اتنی ہے کہ اگر انسان ایک اکائی کے طور پر اپنے آپ کو لکھنا چاہے اور اشاریہ لگا کر صفر لگانا شروع کر دے تو ساری زندگی صفر لکھتا رہے گا، ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی۔ تو ہم کیسے اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرو اور اتنا کرو کہ صرف اللہ یاد رہ جائے، کائنات محو ہو جائے۔ تبتل اللہ نے سے تبتل ہوتا ہے ایک طرف سے کٹ جانا، دوسری طرف جڑ جانا، یعنی اتنی اللہ اللہ کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ سوائے اللہ کے کچھ خبر نہ رہے، اپنا آپ بھی بھول جائے، صرف اللہ رہ جائے۔ جب یہ نعمت نصیب ہوگی تو پھر عبادات پہ عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی، زندگی کے تمام کاموں میں نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ اب یہ تو ایک سبیل بن گئی، ایک وسیلہ بن گیا وصول الی اللہ کا، غذا بن گئی روح کی۔ فرمایا دوا بھی یہی ہے۔ میرے وہ بندے جو بڑے مخلص ہوتے ہیں، جو خواہشات پہ قابو رکھتے ہیں، جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں لوگ، اگر ان سے بھی بھول چوک ہو جائے، فاحشہ کوئی ناپسندیدہ کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑ بیٹھے، تو پھر اس کا علاج بھی یہ کرتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی اللہ اللہ کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بھی بخشش ہو جائے اور آئندہ نیکی کی توفیق بھی ہو جائے۔ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اپنا انداز ہے، اللہ سمجھ دے تو مزہ آتا ہے۔ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کتنے گناہ کر بیٹھے لیکن وہ کہاں جائے؟ کیا اللہ گناہ کر کے پھر ذکر شروع کر دے؟ فرمایا تو کہاں جائے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے گا؟ کس کے پاس جائے؟ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کہیں آدھی رات کو بیت اللہ شریف گئے، ایک بندہ طواف کر رہا تھا،
یہ 70 کے شروع میں جب حج کی پہلی سعادت نصیب ہوئی تو اس وقت بھی تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اور میں عموماً رات کو 1، سوا 1، 1:30 بجے اٹھ کے جاتا تھا طواف کے لیے، تو کبھی تو 1 بندہ ہوتا تھا، کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 4، 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آرام سے طواف کرو بوسے دو حجر اسود کو، کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ اور ویسے حج کے دنوں میں بھی تو مطاف چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور باقی سارا سین کنکریوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اب تو وسائل زیادہ ہو گئے، آنے جانے کے لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، تو اب بہت رش ہوتا ہے، بلکہ اب تو ساری بیت اللہ حرم کی ساری بلڈنگ چھتوں تک بھر کے باہر سڑک پر بھی رش ہوتا ہے، تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، اور ہاتف کی آواز آ رہی تھی کہ نکل جا میرے گھر سے اور چلا جا یہاں سے، تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ اور وہ مست اپنا لگا ہوا تھا، تو وہ بزرگ انہوں نے بھی ہاتف کی آواز سن لی اور وہ لرز گئے۔ تو جب وہ طواف کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں ہاتف کی آواز سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو جسے وہ مخاطب کر رہا ہے وہ نہیں سن رہا اور آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے سنی ہے تو میں تو آپ سے پہلے سن رہا ہوں، چونکہ مجھے تو مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں غرق کر دے یا آسمان سے عذاب اتار دے؟ جب منع فرما رہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ نکل تو میں جاؤں، لیکن کوئی دوسرا ایسا دروازہ ہی نہیں ہے، تم مجھے دکھا دو تو میں ادھر چلا جاؤں۔ کہاں جاؤں نکل کر؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا تو ایسا کوئی ہے جس کے گھر پہ میں جاؤں، جس کے دروازے پہ جاؤں؟ تو جو کہے اس کی مرضی، میں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یا تم مجھے دکھا دو کوئی دوسرا دروازہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ تو فرمایا اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، اپنا نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، افراد ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کر کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بھی یہی ہے، وذکر اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اتنا یاد کرتے ہیں اور اسی سے پھر اپنے جرم کی معافی طلب کرتے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ فرماتا ہے تو کہاں جائیں؟ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو کہاں جائیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون بخشے گا گناہ؟ کس کے پاس جائیں؟ پھر میرے ہی پاس آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو غلطی ہو گئی ہے اسے دہراتے نہیں ہیں، پھر وہی نہیں کہ توبہ توبہ بھی کرتے رہے اور برائی بھی کرتے، یہ نہیں کرتے۔ برائی کو، غلطی کو جو ہو گئی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے اور مجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر انہیں اور کون بخشے گا؟ میں نہیں بخشوں۔ اور کون ہے جو بندے کو معاف کرے، جو بخشے اسے، جو اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ صرف میری اکیلی ذات ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ حقیقت جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بخشنے والا نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ صلہ ملتا ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں اور انہیں جنت عطا کر دی جاتی ہے، باغات ان کے لیے بنا دیے گئے ہیں، تیار کر دیے گئے ہیں، جن کے تابع نہریں بہتی ہیں۔ تقریباً اکثر ترجموں میں دیکھا
باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. نیچے کا لفظ جو ہے مفہوم ادا نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ ان کے تابع نہریں بہتی ہیں، یعنی یہاں باغات نہروں کے تابع ہیں، پانی کے تابع. جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے. جنت میں جنتی جہاں باغ اگانا چاہتا ہے پانی وہاں پہنچ جاتا ہے. دنیا کے باغ نہروں کے تابع ہیں، جنت کے باغ کے نہریں باغوں کے تابع ہیں. تجری من تحت الانہار، ان کے تحت ان کے تابع نہریں چلتی ہیں. ایسے عجیب جمع خزاں کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ باغ بنائیں، نہر کا کام ہے، چوٹی پہ پہنچے، اب اس کی مجبوری ہے، اس نے وہاں جانا ہے، وہ تو مالک الملک کا حکم ہے، پہنچے گی. خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی خطرہ نہ موت نہ بیماری نہ تکلیف کا ہوگا. فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کام کرنے والوں کا کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا خوبصورت معاوضہ ہے کہ چند سال دنیا میں محنت کی، مزدوری کی، خواہشات پہ کنٹرول کیا، گناہ سے بچے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے ساتھ ہو گئے. چند روزہ زندگی ہے. پوچھا جائے گا قیامت کو جب لوگ زندہ ہوں گے گناہ گاروں اور کافروں سے کہ کتنے رہے تم دنیا میں؟ یومن او بعد یوم، یا اللہ دن بھر رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے. فصل العادین، ہمیں تو گنتی بھی نہیں آتی، جن کو آتی ہے ان سے پوچھ لیجیے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو لمحہ بھر بھی نہیں بنتی. تو اس تھوڑی سی زندگی میں انہوں نے عمل کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کتنا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، مزدوری کرنے والوں کی اجرت کیا مزے کی ہے کہ چند دن مزدوری کی اور ابد الآباد اس کا انعام پاتے رہے. تو میرے بھائیو، یہ انسانی زندگی کی تصویر ہے. قرآن کریم ہر پیراگراف، ہر صورت، ہر آیت میں اس کی الگ انداز سے منشر کشی کرتا رہتا ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ کی، بہت پیاری، اور جو کہتی ہے حق کہتی ہے. کوئی لفظ خلاف حق نہیں ہے، خلاف واقع نہیں ہے. لیکن ان حقائق کا پتہ چلتا ہے جب دل کو اللہ کے نام سے صاف کیا جائے، دل میں جب وہ روشنی آئے. آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو کیا دیکھیں، دل میں وہ کیفیت نہ ہو جو محسوس کر سکے تو کیا سمجھے گا. اور پھر اگر بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. اور جس عہد میں ہم آگے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 3/4 زندگی ذکر الہی میں گزری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب اس عہد میں ذکر کے علاوہ عقیدہ اور ایمان بچا لے جانے کا بھی کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا. کبھی تو لوگ ذکر کر کے صاحب کرامت ولی بن جاتے تھے، بزرگ بن جاتے تھے. آج جو بندہ اس دور میں اللہ اللہ کر کے ایمان بچا کر لے جائے، میں سمجھتا ہوں وہ ولی اللہ. آج کی ولایت یہ ہے کہ اس طوفان بدتمیزی میں کم از کم عقیدہ تو بچا کر لے جائے. آج تو لوگوں کے پاس، ہمارے پاس عقائد بھی نہیں رہے، نظریات بدل گئے ہیں، اور لوگ بت پرست ہو گئے ہیں. مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، مخلوق کی رضا تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کو چھوڑ کر. دنیا کے لالچ میں، ذرائع اور اسباب کے لالچ میں. تو اس سب بیماری کا علاج ذکر اللہ ہے. خطا ہو جائے تو اس کی دوا بھی ذکر اللہ ہے. یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. زخم لگ جائے تو مرہم بھی ہے، پھوڑا پھنسی نکل آئے تو اس کا علاج بھی ہے. تو اسے پوری محنت، پوری خلوص سے کیجیے. یہ
میلے روز روز نہیں لگتے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اور کم زمانوں میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں لوگ رہ جاتے ہیں قصے کہانیاں لکھنے کے لیے اور اپنی نظر میں عجیب عجیب باتیں لکھ کے کرامات، اس سے کیا فائدہ؟ کوئی کرامات لکھتا رہے یا سوانح حیات لکھتا رہے، اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ہے جو وقت پر نعمت حاصل کرے۔ اور اس وقت الحمدللہ جو نعمتیں، جو کیفیات اس دارالعرفان میں تقسیم ہو رہی ہیں، میری نظر میں کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جہاں یہ نعمتیں مل رہی ہوں، اس قدر مل رہی ہوں، اتنی آسانی اور فراوانی سے مل رہی ہیں۔ کل پتہ نہیں کہاں ہوگا، اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے، لیکن کسی کے پاس سند تو نہیں ہے، کائنات اس کی اپنی ہے، جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، خلوص سے، محنت سے، اپنے اوقات میں سے روزانہ کا چارٹ بناؤ۔ 24 گھنٹے کہاں صرف کرتے ہو؟ کم از کم 24واں حصہ ہی صحیح 1 گھنٹہ تو ذکر پہ لگاؤ۔ حق تو یہ ہے کہ اولیت ذکر کو ہو اور باقی کام ثانوی حیثیت میں کیے جائیں، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 گھنٹہ تو لگاؤ۔ اللہ کریم آپ کو توفیق بھی دے، اس کی برکات سے بہرہور کرے، اس کی سمجھ بھی دے، اور اپنی یاد، اپنا نام اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم ربنا نور قلوبنا، اللهم ربنا نور قلوبنا، اللهم ربنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين۔ اللهم اخزنا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم، واحشرنا في زمرتهم واوردنا على حوضك غير خزايا ولا ندامة۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ملنے جلنے والوں کو بخش دے، عامۃ المسلمین پہ رحم فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی خلاصی فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمته۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔